نزول ملائکہ اللہ یستفی من الملائکتی رسولا سورہ حج۔ لفظ ملائکہ کا واحد ملاک ہے جو عربی کے قاعدے سے ملک ہو گیا ہے۔ یہ الوقح سے مشتق ہے جس کے معنی پیام یا پیغام کے ہیں، اس لیے ملائکہ کے معنی پیغام رساں اور قاصد کے ہیں۔ ملائکہ الہی خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مقام پر ان کو رسل اور رسول اللہ یعنی قاصدان الہی کہا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکتی رسولا سورہ حج۔ خدا فرشتوں میں سے اپنا پیغمبر منتخب کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ خدا کے حکم سے عالم کی مشین کے پرزوں کو ہلاتے اور چلاتے ہیں، اور اسی لیے خدا نے ان کو مدبرات امر کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ سورہ نازعات۔ ان کی مخصوص صفت یہ ہے کہ خدا کے سراپا مطیع ہیں اور اس کے کسی امر یا اشارے سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے ہیں، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام سیرتیں فرشتوں کی آمد ان کی بشارت اور نصرت سے معمور ہیں۔ تورات اور انجیل و قرآن، ہر کتاب الہی ان کے کارناموں کی شاہد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان خانے میں یہ بھیجے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت اور ان کی قوم کی بربادی پر یہ مامور ہوئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بیاباں میں یہ نظر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خیمے میں ان کا دنگل ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے مناظرۂ جبر و اختیار میں حکم یہ قرار پائے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت انہوں نے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے۔ دشمنوں سے وجود اقدس کی محافظت ان کے سپرد تھی۔ کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی دستگیری ان کا فرض تھا۔ ملائکہ کے سرخیل جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور وہی خدا اور پیغمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی آ کر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔ نزول جبریل۔ جبریل عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی مرد خدا کے ہیں، لیکن یہ اصطلاح شریعت میں اس فرشتے کا نام ہے جو خدا اور خاصان خدا کے درمیان پیمبری کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ نام اسی حیثیت سے مستعمل ہوا ہے، چنانچہ دانیال میں اس کی پیمبری کا بیان ہے۔ اسی طرح انجیل لوقا میں مذکور ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر آیا تھا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیغمبر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے درمیان وحی کا ایلچی تھا، وہ یہی جبرائیل تھا۔ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ سورہ بقرہ۔ جو جبرائیل کا دشمن ہو وہ ہو، کیونکہ اے پیغمبر اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل پر اس کو نازل کیا ہے، اور کہیں اسی کو روح الامین یا امانت دار روح سے تعبیر کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11۔ امانت دار روح اس کو لے کر تیرے دل پر اتری تاکہ تم لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرانے والوں میں سے ہو۔ سورہ نحل میں اس کو روح القدس یعنی پاکی کی روح کہا گیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ سورہ نحل آیت نمبر 14۔ کہہ دے کہ اس کو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سچائی کے ساتھ اتارا ہے۔ رسول یعنی فرستادہ کا لفظ بھی اس کی شان میں استعمال کیا گیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم۔ سورہ حاقہ۔ یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے۔ سورہ تکویر میں اس رسول کی متعدد صفات کا بھی ذکر ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سورہ تکویر۔
یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے جو قوت والا ہے اور تخت والے خدا کے حضور میں اس کا اعتبار ہے، اس کی سب اطاعت کرتے ہیں اور وہ امانت والا ہے۔ سورہ نجم میں اس کے کچھ اور صفات بھی مذکور ہیں۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، سورہ نجم۔ اس پیغمبر کو بڑی قوتوں والے اور بڑے طاقت والے نے تعلیم دی۔ آغاز وحی کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کے لیے الملک کا لفظ فرمایا ہے اور ورقہ نے اس کو ناموس کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ ملک کی اصل جیسا کہ ابتدا میں بتایا جا چکا ہے املاک جو الوقع سے نکلا ہے اور اس کے معنی پیغام کے ہیں، اس لیے ملک کے معنی پیغامبر کے ہوئے، اور لفظ ناموس کے معنی محرم اسرار اور رازدان کے ہیں۔ بہرحال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم و معنی کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کا نام 3 مقام پر آیا ہے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں اور 1 جگہ سورہ تحریم میں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ وحی محمدی کے پیامبر اور قرآن کے حامل ہیں۔ صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے اس نام سے ان کو یاد کیا ہے اور وہ اس آیت میں من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو جبریل کا دشمن ہو وہ ہو، کیونکہ اس نے تیرے قلب پر خدا کے حکم سے اس کو اتارا ہے۔ دوسری آیتوں میں قرآن مجید نے حامل قرآن فرشتے کی تعبیر جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں روح الامین، روح القدس اور رسول کریم کے الفاظ سے کی ہے، لیکن احادیث اور روایات میں ان الفاظ کے بجائے جبرائیل علیہ السلام کا ہی لفظ عام طور پر مستعمل ہوا ہے۔ ایک پیامبر کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل کی سب سے پہلی آمد اس وقت ہوئی ہے جب آپ غار حرا میں معتکف تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی یہ واقعہ ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کا آغاز خواب میں رویائے صالحہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رویا دیکھتے تھے وہ سپیدہ سحر کی طرح سچا ہو کر نمودار ہوتا تھا۔ پھر طبیعت مبارک میں تخلیہ پسندیدہ کیا گیا۔ غار حرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے تھے۔ جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار میں چلے جاتے، یہاں تک کہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا نہیں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ وہ تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، اس نے مجھے اتنا دبایا کہ وہ تھک گیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری دفعہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے۔ قلب مبارک پر لرزہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ سے تمام ماجرا بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز آپ کی جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی یا عربی لکھنا جانتے تھے، شاید تورات سے مراد ہو،
اور انجیل کو عبرانی یا عربی میں لکھتے تھے اور بہت بوڑھے تھے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے ابن اپنے بھتیجے کا ماجرا سنیے۔ ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے، ہاں بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرمایا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی محرم اسرار ہے جو موسیٰ پر اتارا گیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ اس نے جواب دیا ہاں، جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو لے کر کوئی آدمی نہیں آیا جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو، اور اگر اس زمانے تک میں زندہ رہا تو تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد ورقہ نے وفات پائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی آمد رکی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار حرا میں جاتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل کر اور پہاڑی سے نیچے اتر کر جب میدان میں پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں پھر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار حرا میں نظر آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ تخت پر بیٹھا ہے، اور میں مرعوب ہو کر گھر واپس آیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پے در پے آمد شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد جلد اپنی زبان سے ان کے الفاظ کو ادا کرنے لگتے، اس پر یہ حکم ہوا لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآنہ۔ سورہ قیامہ۔ وحی کے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کو عجلت طلبی کے لیے جنبش نہ دو، اس کی حفاظت اور قرأت کا فرض ہم پر ہے۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے، اور ان کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے۔ بارگاہ نبوی میں جبرائیل کے آنے کا کوئی وقت متعین نہ تھا۔ صبح و شام، روز و شب، صلح و جنگ، ہر وقت فیضان الہی کا چشمہ ابلتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب کو سوتے تھے کہ اٹھ کر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات جبرائیل نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں اس وقت بقیع جا کر لوگوں کی مغفرت کی دعا مانگوں۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔ غزوہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور ہتھیار کھول کر غسل فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے سامنے آ کر کہا کہ آپ نے ہتھیار کھول دیے، حالانکہ ہم اب تک مسلح ہیں، اور بنو قریظہ کو ابھی ان کی غداری کا صلہ دینا ہے۔ بائیہما سب سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ماہ رمضان میں ہوتی تھی، جس میں وہ ہر روز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنتے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت بھی آتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے اور سنتے تھے وہ عموماً اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، جبرائیل تم پر سلام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ تورات میں انبیاء بنی اسرائیل کے قصوں میں اس فرشتہ غیب کے تجسم اور تشکل کے بکثرت واقعات مذکور ہیں۔ انجیل میں ہے کہ روح القدس کبوتر کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، خدا سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا کہ تم خدا کی اطاعت کرو اور کسی کو اس کا
شریک نہ بناؤ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ دو، روزے رکھو۔ اس نے کہا اور احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح پوجو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجیب اس باب میں سائل سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے غلام کو جنے اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں۔ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔ وہ شخص اس کے بعد اٹھ کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا ذرا اس کو واپس بلا لو۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صحابہ میں داہیہ رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی بہت حسین تھے۔ جبرائیل اکثر انہی کی صورت میں مجسم ہو کر آیا کرتے اور اس حالت میں کبھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آ جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ داہیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی شک نہ ہوا کہ یہ داہیہ نہیں ہیں۔ اتنے میں مسجد نبوی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی آواز سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تب میں سمجھی کہ وہ اصل میں داہیہ نہیں بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں 2 دفعہ ملاحظہ فرمایا، ایک دفعہ تو معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسری دفعہ ایک اور مقام پر وہ آسمان کے کناروں میں نظر آئے۔ سورہ نجم کی یہ آیتیں اسی کے متعلق ہیں۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سورہ نجم۔ بڑی قوتوں والے طاقتور نے اس کو سکھایا اور پھر وہ برابر ہوا اور بہت اوپر آسمان کے کنارے تھا، پھر قریب ہوا، پھر لٹک آیا تو 2 کمانوں کے بقدر تھا یا اس سے بھی قریب تر۔ تو خدا نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ کیا تم لوگ اس سے اس کے مشاہدے پر جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے اس کو دوسری دفعہ اترتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سورہ تکویر کی حسب ذیل آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون اسی لیے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غیر مشاہد ہستی کے مشاہدے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ۔ سورہ تکویر۔ یہ ایک بزرگ پیام رساں کی بات ہے، قوت والا جو عرش والے خدا کے پاس معتبر ہے، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر مجنون نہیں ہے، یقیناً اس کو آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا۔ وہ ذوق و شوق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قاصد الہی کی آمد کے ساتھ تھا، وہ اس آرزو کی شکل میں ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آیا کرتے؟ جواب ملا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ سورہ مریم۔ ہم تو تیرے پروردگار کی اجازت اور حکم سے اترتے ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے اور درمیان کا سب علم اسی کو ہے، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نکلا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کسی اور کا یہاں ہونا پسند نہ فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سائے میں ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں ہوں، ابو ذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا جو آج دولت مند ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے، لیکن وہ شخص جس کو خدا نے جو دولت دی ہے وہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے پھینک دے اور اس میں نیکی کا کام کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ساتھ ٹہلتا رہا، اس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم یہاں ٹھہرے رہو، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرف گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے دور سے آواز سنی تو میں ڈرا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ٹلوں، اس لیے ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آتے نظر آئے اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے کہ اگرچہ چوری کرے اور زنا کرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا کیا تم نے آواز سنی؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے، پہاڑی کے بیچ مجھے نظر آئے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو خدا کا شریک نہ بنایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا یا جبرائیل، کیا اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ جواب دیا ہاں۔ میں نے پھر کہا اگرچہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ وہی جواب دیا ہاں۔ میں نے پھر کہا اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟ تیسری دفعہ بھی جواب وہی تھا۔ فرشتہ میکائیل کا نزول۔ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنا ثابت ہے۔ قرآن مجید میں جبرائیل کے علاوہ ایک دو اور فرشتوں کے نام بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک میکائیل علیہ السلام ہے۔ یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لیے اپنا انکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے نازل ہوتا ہے۔ خدا نے اس کے جواب میں کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ سورہ بقرہ۔ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو خدا ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کے اعتقاد میں یہ عرش الہی کے 4 مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا۔ یہ خاص طور پر اسرائیل اور اس کے خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا اور لڑائیوں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ دانیال۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہی فرشتہ تھا جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ اعمال۔ میکائیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوئے ہیں۔ معراج کے موقع پر جو 2 فرشتے آئے تھے وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں جو 2 فرشتے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے وہ بھی جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے جبرائیل اور میکائیل تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں میکائیل علیہ السلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عام ملائکہ کا نزول۔ جبرائیل اور میکائیل کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلا تعین نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور انہی کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت سکینت الہی سے معمور رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر جب یہ نبوت کا بارگنہ رکھا گیا تو یقیناً آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک طرف بظاہر ایک بے دست و پا انسان ہے جس کے قبضے میں نہ سونا چاندی کے خزانے ہیں اور نہ اس کے علم کے نیچے خود اس کی ذات کے سوا کوئی دوسرا سپاہی ہے، اور دوسری طرف ایک دنیا ہے جس کے ہاتھوں میں دنیاوی دولت کے خزانے ابل رہے ہیں اور جس کے پرچم کے زیر سایہ ہزاروں اور لاکھوں کا ٹڈی دل ہر وقت حق کے مٹانے کو آمادہ پیکار ہے۔ اور وہ وقت تھا جب فرشتوں کو حکم پہنچا کر میرے پیغمبر کو اپنی بشارتوں اور خوشخبریوں سے مطمئن کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب۔ بے شک خدا اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔
رئیس قریش اپنی قوت و طاقت پر نازاں ہو کر اعلان کرتا ہے کہ رؤسائے قریش ہمارے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کی طرف سے خدا منادی فرماتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِیَ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَ۔ سورہ علق۔ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے۔ اس وقت جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم خاص میں نفاق ڈالنا اور گھر میں خانہ جنگی کے سامان بہم پہنچانا چاہتے ہیں، بعض ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ ہیں، تو ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ سورہ تحریم۔ تو خدا پیغمبر کا والی و ناصر ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ ایک بار ابو جہل نے کفار سے پوچھا کہ کیا محمد کبھی تمہارے سامنے سربسجود ہوتے ہیں؟ سبھوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں تو اس کی گردن توڑ ڈالوں گا اور اس کی پیشانی کو زمین پر رگڑ دوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف نماز تھے، وہ اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن فوراً سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق اور بہت سے پر یعنی فرشتوں کے حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ سورہ علق، تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے مانے آتا ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سفر طائف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام واپس آ رہے تھے تو حسب اقتضائے بشرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شکستہ تھے۔ جب آپ قرن الشعالب میں پہنچے اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک لکا سایہ فگن ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا یا محمد، میں پہاڑوں پر موکل یعنی کہ ملک الجبال ہوں۔ آپ کے پروردگار نے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو سنی، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے نیچے ان کو کچل ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔ اسلام کی تاریخ میں ابتلاء و امتحان کا سب سے زیادہ سخت اور سب سے پہلا موقع غزوہ بدر میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 319 آدمیوں سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس شر زمائے قلیلہ کے مقابلے کے لیے کفار کا ٹڈی دل امڈا ہوا چلا آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو قبلہ رو ہو کر درگار الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دفتن 1000 فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن مجید میں ہے اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اس کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعقب کر رہا تھا کہ اس کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آگے بڑھ اے جزوم۔ یہ کہنا تھا کہ کافر چت زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا جس میں نکیل لگی ہوئی تھی، اور تمام چہرہ پھٹ گیا تھا اور اس میں نیلی بدیاں پڑ گئی تھیں۔ ان صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ مسلمانوں کو یہ دیکھ کر اضطراب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی کہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی پر نہ جاؤ، خدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ خدا نے کہا ہاں بے شک اگر مسلمان جرأت و ہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں 5000 فرشتوں کی فوج ان کی مدد کو اتاروں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتفصیل بیان کیا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 اور 126۔
اے پیغمبر، جب تم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم کو یہ بس نہیں کرتا کہ خدا 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ ہاں بے شک اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو اور تمہارے دشمن بڑے زوروں سے بڑھ کر آئیں تو وہ 5000 بہادر فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ خدا نے اس وعدے کو تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا اور تاکہ تمہارے دلوں میں طمانینت پیدا ہو۔ مدد تو خدا ہی کے پاس سے آتی ہے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سر رشتہ چھوٹ گیا، اس لیے خدا کے وعدہ نصرت سے وہ محروم رہ گئے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے ساتھ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے غزوہ احد میں 2 سفید پوش آدمیوں کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت جاں بازی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ دونوں فرشتے جبرائیل و میکائیل علیہم السلام تھے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ اس غزوے میں بھی مسلمانوں کی بے چارگی اور بے سر و سامانی کا وہی عالم تھا۔ اسلامی فوج کی رسد کی یہ کیفیت تھی کہ خود مقدس سپہ سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کئی وقت کا بھوکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب کفار نے تم کو آ کر گھیر لیا تو ہم نے ان پر بھی ہوا بھیجی اور اس فوج کو بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ غیر مرئی فوج روحانی سپاہیوں کے دستے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، جو قدیم الاسلام صحابی تھے، روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پہلے پہل کیوں کر معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک آسمان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تولو تو میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 سے، پھر 100 سے، پھر 1000 آدمیوں کے مقابلے میں تولا گیا تب بھی میرا پلہ بھاری ہی رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا اگر ان کی تمام امت بھی ایک پلے میں رکھو اور ان کو دوسرے میں تب بھی ان کا ہی پلہ جھکتا رہے گا۔ یہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بشریٰ کی تمثیل تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود مکہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ کے باہر میدان میں لے گئے اور ایک جگہ خط کھینچ کر فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئیں تو ان سے بولنا نہیں، وہ بھی تم سے نہیں بولیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تشریف لے گئے۔ اس اثنا میں مجھے وہ لوگ نظر آئے جو زطا قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے، نہ وہ برہنہ تھے نہ ان کے کپڑے نظر آتے تھے۔ وہ میری طرف آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں کچھ لوگ اجلے اجلے کپڑے پہنے، جن کے حسن و جمال کا حال خدا ہی جانے کہ کیا تھا، پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے بیٹھے اور کچھ آپ کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھے۔ دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک تمثیل بیان کی اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی آنکھیں گو سوتی ہیں مگر دل ہوشیار رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کیں وہ میں نے سنی، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا یہ فرشتے تھے، ان کی تمثیل کی تفسیر یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ فرمایا کون حذیفہ؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا آج وہ فرشتہ مجھ پر اترا جو آج تک زمین پر نہیں اترا تھا۔
اس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی بیبیوں کی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔